آج ہم سردار محمد زرعی فارم پہ موجود ہیں اور یہ فارم جو ہے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر محمد افضل جاوید جو ستارہ امتیاز بھی ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی یاد میں قائم کیا ہے۔ اس پہ یہ ذکر وہ ہے کہ بے یاد چودھری غلام رسول پر دادا، چودھری عمر دین دادا اور چودھری سردار محمد صاحب والد، یہ پوری ایک چین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیا ہے ساری چیزوں کو۔ مجھے جو اس پہ ہوئی ہے کہ یہ ہمارے یہ تینوں بزرگ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں تکلادیاں ضلع اور شہادپور مشرقی پنجاب بھارت سے ہجرت کر کے موجودہ گاؤں چک نمبر 258 دے بے لمبا پینڈ ضلع فیصل آباد میں آ کر آباد ہوئے۔ تینوں بزرگ بالترتیب گاؤں کے نمبردار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت اور محنت کو قبول فرمایا اور یہ جگہ آباد ہوتی گئی۔ یہ فارم ان کی یاد میں صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا گیا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ کرنے کا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شوق صاحب، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ آج 30-40 لوگ اس فارم کو وزٹ کرنے آئے میری درخواست پر، ان سب کو بھی میں مشکور ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اخوت کے نام سے ہم نے ایک تحریک چلائی ہے، آپ ہمارے اہم ساتھیوں میں سے ہیں، اور 25 سال سے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو باحیثیت ہے، ایک شخص جو کم وسائل کا مالک ہے، اس کو دوست بناؤ، تو یہ زندگی سب کی بہتر ہو سکتی۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ کئی 100 ارب روپے کئی لاکھ خاندانوں کو دے دیے، شہروں میں دیہاتوں میں یہ وہ۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے وہ کسان ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ زیادہ زیادہ 3 یا 4 ایکڑ۔ اب وہ اکنامیکل نہیں رہی فارمنگ، نہ وہ جانور پال سکتا ہے، نہ وہ گندم اگا سکتا ہے، نہ اس کو قیمت ملتی ہے، نہ اس کی محنت کا معاوضہ ملتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ زمین کا 1 کلہ بیچتا ہے اور اپنے بچے کو کشتیوں پہ بٹھا کر یورپ بھیجتا ہے، اور پھر جو حادثے ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے لوگوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 1 ایکڑ زمین سے آپ 10 لاکھ 15 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو اور آپ محنت کے قائل ہوں۔ کہ مٹی جو ہے مٹی نہیں ہے، یہ سونا ہے، لیکن اس کو سونا بنانے کے لیے ایک کیمیائی عمل چاہیے اور اس کا نام ہے محنت۔ تو یہ سوچ کے ہم نے کہا کہ اس علاقے کے کوئی 5-4 ہزار کسان جو ہیں ان کے لیے یہ ایک مرکز ہو سیکھنے کا، ریسرچ کا۔ آپ جیسے لوگ آئیں گے، ہم ان کو یہاں پر دعوت دیں گے، وہ آپ کی باتیں سنیں گے، وہ آرگینک فارمنگ کی طرف لے کر آئیں، ان کو ان کیش کراپس کی طرف لے کر آئیں جو اس کی زندگی میں خوشحالی کا باعث بنے۔ پیداوار کیسے اضافہ کرنی ہے، زمین کی پی ایچ کیسے ٹھیک کرنی ہے، پانی کی کوالٹی کیسے بہتر کرنی ہے، اور یہ جو ہماری کھادیں ہیں ان کے کم استعمال کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ ہماری زمینیں برباد ہو گئی ہیں، زمینوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی، زمینوں کے اوپر ایک ایسی تہ چڑھ گئی ہے ان کیمیکلز کی کہ وہاں پر نہ کوئی کیڑا ہوتا ہے نہ ملپ ہوتے ہیں۔ میں نے تو بچپن میں جگنو دیکھتا تھا، مجھے جگنو ہی نظر نہیں آتا، مجھے تتلی نظر نہیں آتی، کہاں گئی یہ چڑیا نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ کیمیائی کھادوں نے یہ سارا کچھ جہاں بھی جاتے ہیں یہ بیچارے۔ اب سردیوں میں یہاں پر سینٹرل ایشیا سے پرندے آیا کرتے تھے، میں نے تو نہیں دیکھے اب۔ تو ان ساری چیزوں کو الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ ایک مرکز بنے جہاں سے لوگ سیکھیں، اور ان کی اس علاقے کی اکانومی کم از کم ٹرپل ہونی چاہیے، تو وہ زراعت کے ذریعے سے بھی چاہیے، لائف اسٹاک۔ تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر سیکھنی ہیں، آپ جیسے لوگ آئیں گے سیکھیں گے، پھر یہ سیرگاہ بھی بن جائے گی، پھر بچے بھی یہاں دیکھنے آئیں گے کہ جی گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، گڈھا کیسا ہوتا ہے، بیلنا کیسا ہوتا ہے، اور وہ گڑ کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ کے سٹی اسکول کے اور بیکن ہاؤس اسکول کے بچوں کو ہم لائیں گے نا کہ آؤ دیکھو بھائی زراعت کیسے ہوتی ہے، کسان کی زندگی کیا ہے۔ تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کثیر المقاصد کی یہ منصوبہ ہے، اس میں ہم اس کو ایک سینٹر آف ریسرچ، سینٹر آف لرننگ، سینٹر آف ڈسیمینیشن گڈ پریکٹسز، اور یہ اٹ ول بی رن بائی دی پیپل ان دس ایریا، اور ایک بڑی پارٹیسپیشن، محبت اور عزت کے ساتھ ان کو یہاں پر بٹھائیں گے۔ پھر ہم یونیورسٹیوں سے بھی آ کے کہیں گے، جا کے آپ جیسے لوگوں کے توسط سے کہ بھائی آپ آئیں اور اس کو اپنی تجربہ کار بنائیں۔ جی تو یہ چونکہ فیصل آباد سے آدھے گھنٹے سے کم کی مسافت پر ہے، تو یہاں پر آنا جانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہے مقاصد کہ ہمارے بزرگوں نے اس جگہ کو اپنے خون پسینے سے آباد کیا، تو اب ہمیں اس کو چھوڑ کے اگر بڑے شہروں میں جا بسے ہیں تو یہ تھوڑی سی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم غلطی۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں
کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک جو پیک ایج ہوتی ہے نا جی، وہ انسان کہتا ہے کہ میں ساری وسائل اکٹھے کر لوں. پھر ایک اس کی آئی جاتی ہے 60 سال کے بعد سمجھ لیں یا 70 سال کے، وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی مٹی میں چلا جاؤں. اس کی پرانی یادیں وہاں وابستہ ہوتی ہیں. جوانی کی یادیں، بچپن کی یادیں سب سے خوبصورت ہے. بالکل صحیح بات. وہاں آپ کو فکر نہیں ہے. تو وہ جگہ یہ ہے. نہیں میں اور مجھے بچپن پتا ہے میں کہ اس کھالے کے کنارے بیٹھ کے مٹی سے کھیلتا تھا. وہ انسان اسی کشش مجھے لے کے اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے یہ ہم خواب دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں خواب دیکھنے چاہیے، خوبصورت خواب ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ سے سیکھا ہے خواب دیکھنے چاہیے. اور خوابوں کی تعبیر محنت کے ساتھ ممکن ہے، اور یہ انشاءاللہ ہوگی. جو چیزیں آپ نے بیان کیا، یہاں فیسٹیول بھی ہوں گے، یہاں ہر قسم کی ہم ایکٹیویٹیز کریں، فل لرننگ سینٹر بنائیں گے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے بنائیں گے. سیدھی بات ہے، ہم بھی تنگ آ گئے ہیں شہر کی زندگی سے. ہم چاہتے ہیں کسی جگہ جائیں، وہاں جا کے آرام کریں اور تھوڑا سا ذرا نیچر سے انجوائے کریں. ہمیں پتہ چلے گا گندم جو یہ دیکھیں نا، یہ سونا ہے، گولڈن، کیا زبردست چیز ہے. انڈیا کو اس لیے گولڈن اسپیرو کہا گیا تھا کہ یہاں سب سے زیادہ قدرتی وسائل ہیں. انگریز یہاں آیا، اس کے پیچھے اس کا یہی تھا کہ یہاں کے وسائل ہیں اور ہم نے اپنے وسائل کو مجتمع کرنا ہے. اس سے ہم نے ملک کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور مجھے امید ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا سیاسی اسٹیبلشمنٹ آ جائے، استحکام آ جائے، تو انشاءاللہ ملک یہ جائے گا اوپر جائے گا. بنیادی وجہ ہماری تھوڑی سی یہ ہے. اور اگر ہم اس کام پہ چل پڑے، اس علاقے میں ہم اس کو ماڈل بنائیں گے، اس میں جو چیز کریں گے تاکہ نوجوان جو ہیں اس علاقے کو ڈیولپ کریں، وہ یہیں سے چیز کریں اور آگے پوری دنیا تک اس کو ایکسپورٹ پہ چلے جائیں. یہاں کی چیزوں پہ ایک مارکا لگائیں گے، ایک ٹھپا لگائیں کہ یہ اخوت کا ٹھپا، تاکہ جو چیز ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے. اور انشاءاللہ یہ چیزیں جتنی آپ نے ڈیولپ کری، بہت چیزیں آپ نے ڈیولپ کر دی ہیں. انفراسٹرکچر تو بنا دیا آپ نے، 7-8 مہینے کی محنت ہے. ہاں یہ ساری چیزیں کر دی اور ساری چیزیں بن گئی ہیں. اب تو ہم نے یہاں سے اس کو اٹھا کے آگے لے جانا ہے. نو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ، لوگ خود آئیں گے کرنے، یہیں سے ہم انکم جنریٹ کریں گے اور یہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے. یاسین صاحب انشاءاللہ ویلیو ایڈیشن میں کام کرتے ہیں، اور میں سڑکوں کو بنائیں گے. طارق تنویر صاحب سے میں کہوں گا کہ چلیں، ہم پہلے آئے تھے 2 سال پہلے، تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم خود آئیں گے، اس کو کریں گے. آئل سیٹ کے لیے اس کو کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں اس علاقے کو، ایک بڑا سا بورڈ لگواتے ہیں باہر، ویلکم ٹو آئل سیٹ سٹی یا آئل سیٹ ولیج، جو بھی اس کو کریں گے فکس کریں. ماڈل فارم ضرور بچے. تو انشاءاللہ بہت مہربانی جناب آپ کے لیے. تو اب آپ کے تعاون سے انشاءاللہ سر انپوٹ کریں گے. اب ہم انپوٹ خود کریں گے سر. تو تھوڑا سا ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ بنایا سر تالاب بنایا مچھلیوں کے لیے. نہیں مچھلیوں کے لیے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بنیادی طور پر ہمارا تصور یہ تھا کہ ہم جو نہری پانی ہے نا، اچھا اس کو اور جو بارش کا جو پانی ہے، جی اس کو وہ یہاں جمع ہو اور اس کو پھر ہم یوٹیلائز استعمال کریں. کریں. تو اب اس میں تھوڑی سی مچھلی بھی ڈال دیں گے. لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں نے دیکھا یہاں پر برسات ہوئی نا، تو اتنا پانی آ گیا کہ سارا ڈوب گیا. تو یہ کم از کم 1 کروڑ لیٹر پانی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، وہ اس میں جائے گا. تو یہ پانی نیچے جب جائے گا تو نچلے پانی کو بھی اچھا ریچارج کر کے بتایا کرے گا اور پھر یہ پانی ہم استعمال ہوگا. تو پھر ہم یہاں پر ہم اب ٹنل فارمنگ کا بھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک کنال 2 کنال ہم چھوٹے سے 2 پروجیکٹ کریں گے. اور یہ جو گندم ہے اس میں ہم نے 1/4 کھاد ڈالی ہے. ویری گڈ. تو اس میں ہم نے فرمنٹر کے ذریعے سے جی وہ پانی ڈالا ہے جس میں گوبر اور گائے کا اور باقی چیزیں جو ہیں. جی تو اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ آپ کو 50 من سے کم نہیں نکلے گی. 1/4 خرچہ. پھر ہم نے یہ اپنی رہائش کے لیے بنایا. یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے کمرے بنائیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ آ کے رہیں گے رات کو. تھوڑا زبردست چیز. پھولوں سے ہمیں بڑی محبت ہے، اس لیے ہم نے کہا یہ تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیا ہے. اب تو آگے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ریسورسز آ گئے، سب جو لگنا تھا لگ گیا. اب آپ دیکھیں نا یہ اس سے زیادہ انپوٹ لگا لی ہے. جی ساری تو چیزیں یہ بھی چلیں گی سارے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اپنا ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو احباب ہیں، وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اور ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ. جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کو پروگرام دیں گے کہ سر کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہیں. مختلف جو ہماری مواقعات ہے ایگریکلچر کی، یہاں کے کسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ آئیں، ان کو ہم وہ چیز پرووائڈ کریں اور تاکہ وہ اپنی پوری انپٹ کریں اور وہاں سے میکسیمم پیداوار. اس سے ان کی خوشحالی